اچھا آپ پولیس اسٹیٹ کیوں کہہ رہے ہیں اسد قیصر صاحب کہ پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ نے پولیس اسٹیٹ بنایا، ان کی آپ اس اسٹیٹمنٹ کو رد کر رہے ہیں کہ وہ نہیں مفاہمت کی سیاست کر رہی ہیں کسی بھی طریقے سے؟ ریجیکٹنگ دیٹ؟ نہیں، بالکل آپ نے دیکھا نا، ہمارے ایک چھوٹا مظاہرہ ہوا، اس مظاہرے پہ جو کریک ڈاؤن ہوا، لوگوں کی گرفتار کیا، اس میں کیا توڑ پھوڑ ہوئی؟ کیا کوئی ایسا غیر قانونی کام ہوا؟ کیا ہمارے پاس یہ بھی حق نہیں ہے کہ ہم پبلک میں جائیں، اپنی بات بنائیں، اپنا احتجاج کریں؟ آپ روزانہ ہم سے سیٹیں چھین رہے ہو، آپ ہم سے جو ہے نا خواتین کی سیٹیں چھین رہے ہو، آپ ہمارے خلاف جو ہے نا نئے مقدمات درج کر رہے ہو، اور ہمیں کہتے ہو کہ تم نے آواز بھی نہیں اٹھانی ہے۔ کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت؟ ہم بالکل اس کے خلاف پورا طریقے سے جو ہے نا آواز اٹھائیں گے۔ یہ ہمارا قانونی حق ہے۔ اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ ہم اس سے واپس ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے، اس کی غلط فہمی ہے، میں خود انشاءاللہ پنجاب آؤں گا، ہم پبلک موبلائزیشن کریں گے قانون اور آئین کے اندر انشاءاللہ۔ اچھا یہ اسد قیصر صاحب، آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے، آپ نے کہا اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم ڈر جائیں گے تو ہم بالکل بھی ڈریں گے نہیں، پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے، آپ خود پنجاب جائیں گے۔ یہ کس لیول تک جائے گا معاملہ؟ اس لیے کیونکہ ڈر جانا اور ڈرائے جانا یہ تو پھر معاملہ پرتشدد ہونے کی طرف نہیں چلا جاتا؟ دیکھیں، میں تو بلیو کرتا ہوں کہ عدم تشدد سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ ہم اپنی جدوجہد عدم تشدد کی بنیاد پہ کریں گے۔ ہماری بنیاد یہ کہ یہ جو اس وقت انہوں نے انسانی حقوق معطل کیے ہوئے ہیں، اس نے آئین کو معطل کیا ہوا ہے، اس وقت عملاً یعنی الیکشن میں جیتا ایک ہے اور اسمبلی میں دوسرے لوگ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بدترین توہین کی عوامی مینڈیٹ کی۔ یہ نواز شریف جو کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، تو یہ ووٹ کو عزت ہے۔ ہم بیسیکلی کسی کے خلاف ذاتی نہیں ہیں، ہم اپنے آئینی اور قانونی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ ہمارے جدوجہد سے ہمیں روکے۔ اور اگر روکا جاتا ہے دین واٹ اسد قیصر صاحب؟ اگر ہیوی ہینڈڈنس سے آپ سے نبردازمہ ہوا جاتا ہے؟ ہمارے پاس عدالتیں ہیں، ہمارے پاس اور آپشنز ہیں، ہم جو آپشنز استعمال کریں گے، نہ ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے، نہ اپنا احتجاج روکیں گے۔ ان کے پاس تشدد ہے، بے شک تشدد کریں، ہم جو ہے نا اس کا مقابلہ عدم تشدد سے کریں گے انشاءاللہ۔ دیٹ از اے ویری پازیٹیو تھاٹ۔ لیکن یہ بتائیے گا اسد قیصر صاحب کہ اب obviously بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جو کہ حکومت کے اندر بیٹھی ہیں، مین جماعتیں پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این کا اکٹھے ہونا، اور کل میرے پروگرام میں فیصل کریم کنڈی صاحب ساری وہ ڈیمانڈز جو کہ اس ٹائم پر سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ڈیمانڈز ہیں، صوبے کے حساب سے وہ پوری ہونی چاہیے۔ کیا آگے چل کے کوئی اس طرح کے معاملات بن سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی صحیح لیکن ایٹ لیسٹ کے پی کے معاملات کے اوپر کے پی کے ڈیمانڈز پہ جو وفاق سے ہیں ان پہ ایٹ لیسٹ بیٹھا جا سکے کسی جماعت کے ساتھ مل کر؟ دیکھیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، ہم نے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے اس دن جو ہے نا اسمبلی میں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو آرڈیننس آ رہے ہیں غلط آ رہے ہیں، اور ہم نے اس کی جو ڈیمانڈ تھا اس کا ساتھ دیا، تو ہم نے ڈیمانڈ کیا کہ ووٹنگ کروا دو، ووٹنگ پہ پھر وہ مسلم لیگ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اس لیے ہم جو ہے نا ابھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت تو ہم باقی پولیٹیکل پارٹی جس کے الیکشن کے اوپر کنسرن ہے، انشاءاللہ ان سب کو اکٹھا کریں گے اور ان کے خلاف بھرپور جدوجہد کریں گے۔ لیکن اس کو پاسبلٹیز سے رد نہیں کیا جا سکتا، نکالا نہیں جا سکتا کہ کل کو آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کریں گے اسد قیصر صاحب؟ از دیٹ واٹ یو سیئنگ؟ دیکھیں، پیپل پارٹی کے ساتھ جو ہے نا ابھی قبل امکان ہے، اس وقت ہمارے اس کے ساتھ کوئی جو ہے نا انگیجمنٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ سسٹم کی بینیفیشری ہیں پی ڈی ایم میں اور سب کچھ میں، اور وہ جو ان کو جو بنڈر بانٹ ہوئی ہے کہ آپ کو بلوچستان اور سندھ دیا جائے گا، ادھر جو ہے نا ایک کو پنجاب کا لالا لپا دیا، اور جو نیشنل اسمبلی میں جو تقسیم کی گئی ہے، تو پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم برابر کی شریک ہے۔ ہم تو ان کے جو یہ ظلم ہیں، جو انہوں نے عوام مینڈیٹ چوری کی ہے، ان کے خلاف تو ہم جدوجہد کریں گے، آواز اٹھائیں گے۔ تو ابھی تک اس کے ساتھ کوئی بات چیت کا امکان نہیں ہے۔ رائٹ، لیکن اسد قیصر صاحب آپ کو اتنا یہ ایم اچیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ تھا، چوری ہوا، ہمیں واپس کیا جائے، فارم 45 47 کے اندر جو تبدیلیاں کی گئیں بقول آپ کے، اس کو صحیح کیا جائے، آپ کو یہ اچیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اسی طریقے سے حکومت کا ٹینیور گزر جائے گا اور آپ احتجاج کرتے رہیں گے اور حکومت چلتی رہے گی؟ دیکھیں، ہمارے پاس جتنے آپشنز ہیں، ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے، ہم عوام کے پاس بھی جائیں گے، یعنی جتنی بھی آپشنز، ہم الیکشن کمیشن میں بھی جائیں گے، ہمارے پاس جتنے آپشنز ہیں ہم سارے آپشن استعمال کریں گے۔ I understand that، لیکن آپ کی اپنی ایشو کو زندہ رکھیں گے۔ اچھا، ایشو کو زندہ رکھیں گے چاہے اچیو ہو یا نہ ہو؟ جی جی، رائٹ۔
अच्छा, जरा सीएम केपीके और केपीके के हालात की तरफ आते हैं। असद साहब, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि दहशतगर्दी की एक नई लहर सामने आई है और उस लहर के अंदर ऑफ कोर्स केपीके बड़े बुरे तरीके से हिट होता है। वो इलाका जो किसी जमाने में फाटा था, केपीके के अंदर जम हुआ, वो भी बड़े बुरे तरीके से हिट होता है। ऐसी सूरत हाल में सीएम केपीके का या केपीके इन इटसेल्फ सूबे का वफाक के साथ ताल्लुकात सही होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक पॉलिटिकल मौक़िफ़ अपनी जगह पर मौजूद, लेकिन क्या वो जो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की गई थी अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से, उसको पॉजिटिव सेंस में देखा जा सकता है कि काम के मामले में कोई रुकावट नहीं होगी, पॉलिटिकल बयानात चलते रहेंगे, जो कि उस मीटिंग के बाद भी आए? नहीं, बेसिकली पार्टी की तरफ से उसके ऊपर कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो एक सूबे की चीफ मिनिस्टर है, उनकी अपने मसाइल है, उसने सूबे के हुकूक के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल के लिए, दीगर के लिए जो वफाक में जिस किस्म की हुकूमत है उसके साथ इंगेजमेंट करनी पड़ती है, चारों नाचार मजबूरी के तहत। वो हम समझते हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर कि वो अपनी सूबे के अवाम के हुकूक के लिए हर लेवल पे बात करे। एक खबर गर्दिश कर रही थी असद कैसर साहब, वो ये खबर थी कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेसिकली अली अमीन गंडापुर साहब से नाला थे कि उन्होंने मुलाकात की शहबाज शरीफ साहब से। इसमें कोई सदाकत है? मुझे अभी इस वक्त कोई इल्म नहीं है इसके बारे में, मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। ना आप हाँ कह रहे हैं, ना आप ना कह रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच असद कैसर साहब।